کبھی سوچا ہے کہ ہم سوچنا کیسے سیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر انسان کا ذہن طے کرتا ہے۔ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کا نقشہ دیکھنے والے ہیں، ایک ذہن کے بننے کی کہانی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی معصوم آوازیں جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، آخر ایک فلسفی کی گہری اور منطقی بحث میں کیسے بدل جاتی ہیں؟ یہ انسانی ترقی کا شاید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس پوری پہیلی کا جواب ایک شخص کے کام میں چھپا ہے، جین پیاجے۔ وہ ماہر نفسیات تھے جنہوں نے ہمیں پہلی بار بتایا کہ انسانی ذہن کن مرحلوں سے گزر کر سوچنا سیکھتا ہے۔ پیاجے کا سب سے کمال کا آئیڈیا یہ تھا کہ بچے آپ یوں سمجھیں کہ خالی برتن نہیں ہوتے جن میں ہم معلومات بھرتے ہیں، نہیں، وہ چھوٹے سائنسدان ہوتے ہیں جو خود تجربے کر کے دنیا کے بارے میں اپنا علم بناتے ہیں۔ یہی خیال ہماری آج کی ساری بات چیت کی بنیاد ہے۔ تو یہ ننھا سائنسدان اپنا سفر شروع کہاں سے کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے حواس کی دنیا سے۔ یہ ہماری کہانی کا پہلا باب ہے۔ پہلا مرحلہ کہلاتا ہے سینسری موٹر سٹیج، جو پیدائش سے لے کے تقریباً 2 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کے لیے دنیا بس وہی ہے جسے وہ چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے۔ اس سٹیج میں ہر ایکشن، ہر حرکت ایک تجربہ ہے۔ چیزوں کو گھور کر دیکھنا، کسی آواز پر فوراً گردن گھمانا، ہر چیز کو منہ میں ڈال کر چیک کرنا یا کھلونوں کو پکڑنا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں جن سے ذہن دنیا کا پہلا خاکہ تیار کرتا ہے۔ اور پھر اس مرحلے کی سب سے بڑی کامیابی سامنے آتی ہے آبجیکٹ پرماننس۔ یہ وہ سمجھ ہے کہ چیزیں تب بھی موجود ہوتی ہیں جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑی ذہنی چھلانگ ہے، کیونکہ اسی سے یادداشت اور کچھ پلان کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بچے کو یہ تو پتہ چل گیا کہ چیزیں غائب نہیں ہوتی۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو اپنے ذہن کے اندر کیسے رکھا جائے، اور یہیں سے علامات، ڈرائنگز اور میں کے تصور کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے پری آپریشنل سٹیج، جو 2 سے 7 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ یہاں سوچ میں ایک طرح کا جادو آ جاتا ہے۔ اب بچے علامات کی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا ان کے لیے ہوائی جہاز بن سکتا ہے، اور کاغذ پر کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں پورے خاندان کی تصویر ہوتی ہیں۔ یہ صرف ڈرائنگ نہیں، یہ دنیا کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی پہلی بڑی کوشش ہے۔ لیکن اس جادوئی سوچ کی ایک حد بھی ہے۔ اسے ایگو سینٹرزم کہتے ہیں۔ مطلب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے، بالکل وہی سب دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی دوسرے کے نظریے سے دیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اسکرین پر موجود اس کلاسک مثال کو دیکھیں۔ ایک بچے کے سامنے 2 برابر گلاسوں میں پانی ہے، پھر ایک گلاس کا پانی ایک لمبے پتلے گلاس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ فوراً کہے گا کہ لمبے گلاس میں پانی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں جو اونچا ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ ابھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پانی تو اتنا ہی ہے، بس برتن کی شکل بدلی ہے۔ لیکن یہ جادوئی سوچ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جلد یا بدھیر منطق یعنی لاجک اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ذہن میں چیزیں منظم ہونے لگتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج، جو 7 سے 11 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ یہاں سوچ میں ایک ٹھوس پن اور منطق آ جاتی ہے۔ اس سٹیج کی سب سے بڑی کامیابی ہے کنزرویشن کے قانون کو سمجھنا۔ یاد ہے وہ پانی والے گلاس؟ اب وہی بچہ ان گلاسوں کو دیکھ کر فوراً کہے گا کہ پانی تو برابر ہے، کیونکہ اب اس کا ذہن پانی کو واپس پہلے والے گلاس میں ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ یہی تو ذہنی آپریشنز کی شروعات ہے۔ اس مرحلے میں ذہن کے پاس جیسے نئے ٹولز آ جاتے ہیں، سوچ میں ایک ترتیب آ جاتی ہے۔ اب بچے چیزوں کو سائز، رنگ یا دوسرے اصولوں کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن، اور یہ بات اہم ہے، یہ منطق صرف ان چیزوں پر کام کرتی ہے جو ٹھوس ہوں، جنہیں دیکھا یا چھوا جا سکے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سفر کے آخری اور سب سے ایڈوانسڈ مرحلے پر، جہاں سوچ خود کو مادی دنیا کی قید سے بالکل آزاد کر لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم صرف چیزوں کے بارے میں نہیں، بلکہ خود اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج، جو 12 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور پھر پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں سوچ ایک زبردست چھلانگ لگاتی ہے۔ اب ہم صرف ٹھوس چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ بڑے بڑے تصورات کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے انصاف، محبت، ناکامی۔ ہم فرضی حالات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی سوچ کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس سٹیج پر ڈیڈکٹیو ریزننگ یعنی استدلال کی طاقت سامنے آتی ہے۔ چلیں اس سلائیڈ پر دی گئی مثال کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک عام اصول ہے کہ تمام بلیوں کو دودھ پسند ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ کٹو ایک بلی ہے،
तो मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है, इसलिए किट्टू को दूध पसंद है। ये बालिग ज़हन की मंतिक है जो हमें उसूलों से नतीजा निकालना सिखाती है। तो ये था वो पूरा सफ़र, छूने और चखने की दुनिया से शुरू होकर अलामात और मंतिक से गुजरते हुए तसव्वुराती और फलसफियाना सोच तक पहुंचने का। ये कहानी है कि हमारा ज़हन काम करना कैसे सीखता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अगर ये सोचना सीखने के वो मराहिल हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं, तो क्या उसके बाद भी कोई मरहला आता है, या इंसानी सोच की तरक्की यहीं पर मुकम्मल हो जाती है?